अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अब थिएटर की जहाँ बात हो तो फिर रेडियो की या टेलीविज़न की अ, उस हवाले से फिर दो बहुत बड़ी शख्सियात लाज़िमन ज़हन में आती हैं। एक का तो तज़किरा मैंने कर दिया आप लोगों से, वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब थे। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े इंसान भी थे वो इतनी शफ़ीक़ और इतनी मोहब्बत करने वाली शख्सियत, सही मानों में जिसे बड़ा आदमी कहा जा सकता है, वो थे हर लिहाज से। कभी नहीं देखा कि वो किसी के उसमें कुछ साइड्स ले रहे हों या कुछ ऐसी बात नहीं। वो सब तासुबात से बालातर जो शख्सियत होती है वो ये थे। और दूसरी बहुत बड़ी शख्सियत फैज़ अहमद फैज़ थे, जो मैं समझता हूँ कि हर किस्म की वो तासुबात वगैरह या साइड्स लेने वाले या कोई तौबा 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 बिल्कुल ही मैं समझता हूँ ऐसी शख्सियात बहुत कम पैदा होती हैं, बहुत कम पैदा होती हैं। वो इंसान होने के नाते भी ये दोनों बहुत बड़े लोग थे। तो हमारी खुशकिस्मती कि हम इनके दौर में मौजूद थे, हमने इनको देखा अपनी आँखों से और इनके साथ कभी कभार कोई इंटरेक्शन भी हुआ तो कम या ज़्यादा जो कुछ भी था। तो इसी तरह की एक शख्सियत अहमद नदीम क़ासमी साहब थे, जो अदबी लिहाज से जिनका कद बहुत ऊंचा था, शायर बहुत पाए के थे। इतनी बड़ी शख्सियत थे कि आप यकीन कीजिए कि वो सब उनके गर्विदा थे। जितने भी लोग इर्द गिर्द पाए जाते थे वो सब उनके गर्विदा थे। और एक शख्सियत सूफ़ी तबस्सुम साहब की थी। वो भी बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन वो कुछ थोड़े मुख्तलिफ थे, लेकिन वो भी बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े शायर, अदीब। और उनकी आप समझ लें कि उनको अथॉरिटी माना जाता था। पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी चारों ज़ुबानों पे उनको अथॉरिटी माना जाता था। इवन ईरान में जब कोई अदबी लोग किसी चीज़ पे फंस जाया करते थे तो वो सूफ़ी तबस्सुम साहब को रेफ़र किया करते थे कि जी आप बताएं कि ये लफ्ज़ क्या है, उसका मानी क्या है, इसका मखज़न कहाँ कहाँ है, और ये वो सारी चीज़ें वो फिर सूफ़ी साहब उनको बताया करते थे। मेरे शौक़ दा नहीं इतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतज़ार आजा। क्या बात है। और फिर इसी किस्म के लोगों ने लाहौर आर्ट्स काउंसिल की दाग बेल रखी थी। फैज़ अहमद फैज़ साहब, सैयद इम्तियाज़ अली। दो और बहुत बड़ी शख्सियात थीं, एक रफ़ी पीरज़ादा और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन। लेकिन बस मेरी कुछ आप समझ लें कि क्या कह सकता हूँ, मेरे नसीब में नहीं था कि मैं उनको उनकी महफिल में कभी बैठता या उनको बहुत करीब से देखता। रफ़ी पीरज़ादा साहब
کو تو صرف ایک جھلک میں نے بہت بڑھاپے میں دیکھا، جب ان کے بچے عثمان اور سلمان پیرزادہ ان کو پکڑ کے تو دونوں سائڈوں سے لاہور آرٹس کونسل کے دفتر کے اندر لے کے جا رہے تھے. میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا. تو میں نے پھر کسی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ رفیع پیرزادہ ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں سلمان پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ، جو ان کو لے کے اندر جا رہے ہیں. بس وہ ایک جھلک مجھے یاد ہے رفیع پیرزادہ صاحب. خواجہ معین الدین صاحب، ان کے ساتھ کوئی تھوڑا سا انٹریکشن ہوا جب وہ اپنا ڈرامہ مرزا غالب بندر روڈ پر لے کے آئے، اور وہ پھر انہوں نے لاہور آرٹس کونسل کے اوپن ایئر تھیٹر میں اسے پیش بھی کیا. تو لیکن ان دونوں کے بارے میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ بھی فیض احمد فیض اور سید امتیاز علی تاج ہی کے لیول کے لوگ تھے یا نہیں، خدا بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ لوگ بھی بہت بڑے لوگ تھے. گو کہ میرا ان کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں ہوا اور میں ان کے بارے میں کچھ بہت زیادہ مستند طور پہ کوئی رائے نہیں بیان کر سکتا. لیکن تاج صاحب اور فیض صاحب تو آپ سمجھ لیں کہ ان کا ہونا ہی ایک بہت بڑی بات تھی، فن و ادب کے لحاظ سے، ڈرامے کے لحاظ سے. فیض صاحب نے تو پھر یہاں پہ لاہور آرٹس کونسل کی بنیاد رکھنے میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا. اس کے بعد پھر وہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد کو وجود میں لانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور وہ پہلے چیئرمین مقرر ہوئے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے. اس کے بعد پھر چیئرمین کی جاب تو پھر کسی منسٹر آف کلچر کو سونپ دی گئی. تو جو انچارج پاکستان نیشنل کونسل آف دا آرٹس کا عہدہ جو تھا وہ ڈائریکٹر جنرل میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر ڈاکٹر خالد سعید بٹ اس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنے. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ سرمایہ تھا بہت بڑا، اور ہے آج بھی ہیں یہ لوگ. انہی کی بچھائی ہوئی پٹڑیاں ہیں جن پہ پھر لوگ پھر بعد میں چلتے ہیں. لیکن تاج صاحب اور فیض صاحب جسے کہتے ہیں کہ دی اینڈ تھا، ان دو ہستیوں جیسی کوئی شخصیات میں نے نہیں پھر دیکھی. البتہ قاسمی صاحب سے بھی میرا اتنا کوئی انٹریکشن نہیں رہا، لیکن ان کے بارے میں بھی ادیب حضرات اور وہ بہت بہت اچھی رائے رکھتے تھے کہ وہ سب کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ کے بیٹھے رہا کرتے تھے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی تعلیم کے دوران پتہ نہیں فرسٹ ایئر تھا یا سیکنڈ ایئر تھا، تو وہاں پہ ایک مجلس ادب کوئی ہوئی تھی، مشاعرہ بھی تھا. تو وہاں پہ قاسمی صاحب کو میں نے ہال میں بیٹھ کے تو سامنے سنا تھا. وہ اپنا بڑی مشہور ان کی ایک نظم تھی، وہ سنا رہے تھے. ایک پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر ریت سے بت نہ بنا، اے میرے اچھے فنکار آ تجھے پتھر لا دوں، کچھ ایسا. اب مجھے زبانی یاد نہیں رہا. وہ
کے منہ سے ہم نے وہ سنی وہ نظم. تو اور دوسرا وہ اسی کریسنٹ ہال یہ تھا اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا، جہاں پھر بعد میں ہم نے ڈرامہ بھی پیش کیا آپ کی تعریف، اور دوسرے سال پھر گونگی جارو بھی پیش کیا. تو اسی حال میں پھر ہم نے جمال عبد الناصر کو بھی بیٹھ کے اپنے سامنے سنا. وہ مصر کے جو جمال عبد الناصر صدر ہوا کرتے تھے، ان کو بھی سنا. بہرحال یہ بھی لاہور کی کچھ یادیں تھیں جو میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، رہیں ہمیشہ میرے ساتھ. میں پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.